إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے باسیوں کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ گزشتہ مجالس میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے مکمل ہے، محفوظ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے ہر زمانے کی ہدایت کے لیے کفایت کرنے والا، اور بنیادی عقائد میں سے عقیدہ توحید، اللہ کو یکتا و یگانہ ماننا، اور اس کے ساتھ شرک کا ارتکاب نہ کرنا، کیونکہ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ جہاں تک ہو سکے اللہ عز و جل کے احکامات کی پاسداری کرنی چاہیے۔ احکامات کی پاسداری میں ایک اہم ترین چیز جو ہے، جو انسان کی ساری زندگی پر محیط ہوتی ہے، اس کی شخصیت کو چار چاند لگاتی ہے، دوسروں کے لیے اس کے لیے محبت پیدا ہوتی دوسروں کے دلوں میں، اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اختیار کیا، اختیار کرنے کا حکم دیا، بلکہ اس کو بہترین قرار دیا، اور جو اپنانے والا ہے وہ بھی سب سے بہتر قرار پایا۔ وہ انسان کا اخلاق، اس کا طرز عمل، اس کا خلق، جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا تھا، ان خیارکم، بے شک تم میں سے سب سے بہترین لوگ، احسنہم اخلاقا، جن کا تم میں سے سب سے اچھا اخلاق ہے۔ ایمان والوں میں سے بہترین لوگ، خیر پر مبنی، وہ ہیں کہ جن کا اخلاق تم میں سے اچھا ہے۔ جس کا اخلاق جتنا اچھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی اچھا ہے، اللہ کی نظر میں بھی وہ اچھا ہے، وہ مومن ایمان والا، اس کا اخلاق اعلیٰ ہے، زبان اعلیٰ ہے، دوسروں سے رویہ اعلیٰ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خیر ما اعطی الانسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو جو سب سے بہتر چیز دی گئی وہ کیا ہے؟ کہ جو انسان مل جانے پر اللہ عز و جل کا شاکر ہو، اس کے سامنے اظہار تشکر کرے کہ اللہ عز و جل نے بہترین چیز اس کو عطا فرما دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق حسن، بہترین اخلاق،
کہ رب کی عطا ہے، اگر مل جائے تو سب سے بڑی خیر ہے، جس کے دامن میں اللہ عز و جل یہ نعمت عظمیٰ کو ڈالتے ہیں۔ ایک مسلمان ایمان والے کو جو کچھ عطا کیا جاتا ہے اس میں اخلاق، اچھا اخلاق، یہ شاندار چیز ہے، بہترین ہے جو مالک الملک کی طرف سے ملتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا، مومنوں میں سے اپنے ایمان میں کمال کے درجے کو حاصل کرنے والا، جن کا ایمان اکمل ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، تکمیل والا ہوتا ہے، باقی عقائد اعمال کو اختیار کرنے کے ساتھ جس کا ایمان کمال کے درجے کو پہنچتا ہے، احسنہم خلقا، جن کا ان میں سے اخلاق جتنا اچھا ہے ایمان میں اتنا ہی اس کو کمال حاصل ہے۔ ان میں سے جس کا اخلاق اچھا ہے، احسن ہے، بہترین ہے، ایمان میں بھی اسی کو کمال حاصل ہے۔ اخلاق رب کی عطا ہے، اخلاق انسان کے ایمان کو کمال کے درجے تک پہنچا دینے والا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن، بے شک ایک ایمان والا، لا یدرک، ضرور وہ پا لیتا ہے، بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، اپنے بہترین اخلاق کی وجہ سے جو مسلسل روزے رکھنے والا ہے، جو شب بیداری کرنے والا ہے، اس کے درجے اور اجر کو یہ اپنے اخلاق کی وجہ سے پا لیتا ہے۔ ایک بندہ اتنی عبادت نہیں کر پاتا، نفلی روزے کا اتنا جو اہتمام نہیں کر پاتا، اخلاق اچھا ہے اس کا، تو یہ صرف اپنے اخلاق کی وجہ سے ہی جو نفلی روزے رکھتا ہے اس کے ثواب اور درجے کو پا لیتا ہے۔ رات کو اٹھنا بڑا مشکل ہے، لیکن جس کا اخلاق اچھا ہے وہ رات کو سوتا بھی ہے، اس شب زندہ دار بندے کے درجے کو پا لیتا ہے، اس کے اجر کو پا لیتا ہے۔ اخلاق اتنی شاندار چیز ہے کہ انسان نوافل کا اہتمام کرنے کی قوت و صلاحیت نہ بھی رکھتا ہو تو ان کے درجات کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میزان کے اندر ما من شیء اثقل، کوئی بھی کسی ایمان والے کی چیز فی المیزان، میزان کے اندر اتنی بوجھل، اتنی وزنی اور اتنے وزن والی نہ ہوگی، ثقل والی نہ ہوگی، جتنا من حسن الخلق، اس کے اخلاق کا بہترین ہونا جو ہے وہ میزان کے اندر بوجھل ہوگا۔ ہم نے اخلاق کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ میزان کے اندر جب نامہ اعمال کے ساتھ حسن اخلاق کو رکھا جائے گا تو اس جیسی وزنی اور ثقل والی اور کوئی چیز ہی نہ ہوگی مومن کے لیے۔ ایمان ہے، اعمال بھی ہیں، لیکن ان میں جو اخلاق کی چاشنی ہے، اس کی جو دیدہ زیبی کیفیت ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، زیب و آرائش ہے انسان کی اخلاق کے ساتھ، یہ اخلاق ہے جس کا ثقل، جس کا بوجھ میزان کے اندر سب سے زیادہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب وہ جن کا اخلاق اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں تم میں سے مجھے سب سے محبوب زیادہ وہ بندہ ہے، اور کل قیامت کے دن مجلس کے لحاظ سے سب سے قریب میرے وہ بندہ ہوگا۔ دنیا میں محبوب، قیامت کا دن ہوگا، امت کے باسی چاہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جلیس ہوں، ہم مجلس ہوں، اور میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے قریب مجلس کے لحاظ سے وہ ہوگا جس کا تم میں سے اخلاق اچھا ہے، جس کا جتنا اخلاق اچھا ہے وہ اتنا ہی مجھے محبوب ہے اور اتنا ہی کل قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ اور اس کے برعکس بھی فرمایا اور میں تم میں سے جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اور کل قیامت کے دن مجلس کے لحاظ سے دور ہوگا، وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا نہیں، جس کی زبان اچھی نہیں، جس کا طرز عمل اچھا نہیں، جس کا بیہیویئر اچھا نہیں، جس کا لوگوں کے ساتھ ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے، یہ مجھ سے دور ہوگا۔ اللہ اکبر۔
نبی اسلام کی نظر میں محبوبیت کے حصول کے لیے اخلاق کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. کل قیامت کے دن رفاقت میں ملے اور قرب میں ملے. ایک مسلمان ایمان والے کے لیے اخلاق کا بہترین ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے بھائی ایمان اعمال بنیاد، اس کے بعد بہترین چیز جو انسان مسلمان کے پاس ہونی چاہیے اس کا حسن اخلاق ہے، اس کا رویہ ہے، اس کا طرز عمل ہے جو اس کے پاس ہو. اور اخلاق میں سب سے پہلے انسان جب کسی سے ملاقات کرتا ہے تو اس کا ظاہری تبسم ہے، چہرے کا کھلا ہونا ہے، ملنے میں گرم جوشی ہے، محبت ہے، پیار ہے، تعلق کا اظہار ہے، چاہت کی اور دل کی پسندیدگی کی کیفیت جو ہے وہ چہرے پر چھلکنے والی نظر آنے والی، یہ اخلاق کی بنیادی چیز ہے کہ انسان کا چہرہ متبسم ہو. اور یقین کریں صرف تبسم ہی چہرے پر ہو، انسان ملنے کے وقت بڑا ذرا اچھے طریقے سے مل لے، یہی چیز دوسرے کے دل میں محبت کو پیدا کر دینے کا باعث بن جاتی ہے. اور اگر کسی سے شخص سے ملاقات نہ ہو، سن رکھا ہو، لیکن جب وہ ملاقات کرے نہ چہرے پر تبسم ہو، نہ ہاتھ کے اندر جو ہے محبت کے ساتھ گرفت ہو، تو ایسی کیفیت میں وہ بندہ اس کے لیے جو دل میں غائبانہ تعارف کی بنا پر کچھ نہ کچھ احترام ہوتا ہے، وہ احترام کے اس مقام سے نیچے آ جاتا ہے. اور میں نے پریکٹیکل دیکھا کہ بعض افراد ان کے بارے میں سنا، ان کے بارے میں جانا اور ان کی ویڈیوز کو دیکھا بہترین کیفیت میں، لیکن جب ملاقات ہوئی ابتدائی طور پہ 10-15 ہوا اور ان کے چہرے کے تاثرات دیکھے اور ان کے حالات کے ساتھ 10-15 میں مصافحہ دیکھا، وہ کیفیت نہ پا کر وہ دل میں جو مقام تھا بلند تر، اس سے وہ ذرا نیچے آ گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا آپ سے زیادہ متبسم چہرہ کسی کا نہ تھا، آپ سے زیادہ کھلا ہوا چہرہ کسی کا نہ تھا. سب کے لیے مسکراہٹ، اپنوں کے لیے بھی، بیگانوں کے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی اور دشمنوں کے لیے بھی. جو جان کے دشمن ہو جب ان سے بھی ملے، میدان جہاد کی بات نہیں کر رہا، وہاں تو سختی ہے اور سخت کے ساتھ کاٹ ہے اور ایک اللہ عز و جل کی جانب سے قوت سے ان کے جوڑوں کو مارنا ہے، یہ الگ کیفیت ہے. لیکن اگر کبھی تنہائی میں اکیلے میں دشمن بھی سامنے آئے تو اس کے لیے بھی چہرہ کھلا ہوا ہو، یہ اخلاق کی وہ شاندار کیفیت. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوا آخری دور میں، لیکن میں جب بھی آپ الاسلام کے پاس جاتا، آپ الاسلام اس طرح مجھ کو ملتے کہ مجھے محسوس ہوتا کہ مجھ سے زیادہ بڑھ کر آپ کی نظر میں محبوب اور کوئی بندہ ہے ہی نہیں. اور ایک وہ بھی تھا، وہ بدو تھا، دیہاتی تھا، اجنبی آدمی، درست طبیعت کا مالک تھا. وہ مدینہ میں کہیں آ گیا، آپ نے اسلام کے بارے میں سنا کہ بڑے سخی ہیں، لیکن انداز اپنا اپنا ہوتا ہے. وہ ایسی کیفیت سے ذرا دور تھا. اس نے آپ نے اسلام کی چادر کو یہاں سے پکڑا گریبان سے اور اس کو جھٹکا دیا. اللہ اکبر. نبی اسلام کے گلوئے اتھر پر چادر کا کنارہ وہ موٹا گف ہوتا ہے، پھرا اور گردن سرخ ہو گئی. اور وہ کہنے والا کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے دیا مجھ کو بھی دو. اب یہ درستگی ہے، کرختگی ہے، لیکن تبسم کیا ہے؟ اصحاب رسول کہتے ہیں ہم تو اس لمحے پریشان ہو گئے، اس نے کیا کیا ہے. اصحاب رسول تو تھوڑی سی بھی بے ادبی کو برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا تو وہاں پر ایک تبسم ہی تھا، اس مسکراہٹ ہی تھی، ناگوار رویوں پر مسکراہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ اخلاق کے اعلیٰ ترین کیفیت کی بات ہے. اور جو اپنائیت سے ملے اس سے ملنا تو آسان ہوتا ہے، جو درستگی سے ملے اس سے محبت سے ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے. یہ اخلاق اعلیٰ ہو تو تبھی مل سکتا ہے، ورنہ ممکن نہیں ہوتا ہے. انسان کا ملاقات کے وقت متبسم ہونا، مسکراہٹ، یہ بہترین اخلاق کی کیفیت. اور پھر انسان ناگوار رویوں پر ضبط اور حلم برداشت کا مظاہرہ کرے، یہ اخلاق کی بہترین کیفیت ہے. امام بخاری مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ایک وفد آیا، چند لوگ تھے، ان کے خبث باطن کی وجہ سے دل کے اندر حسد تھا، بغض تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کینہ رکھتے تھے، لیکن اس کا اظہار علل اعلانیہ کھلا نہیں کر سکتے تھے، بات میں پیچ ڈال کے کیا کرتے تھے۔ اکثر مجلس میں آئے، اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھی، آگے کہتے ہیں السلام علیکم، سام کا معنی ہوتا ہے موت، کہنے والوں نے کہا کہ آپ پر موت وارد ہے، نعوذ باللہ آپ مر جائیں۔ اما جی فرماتی ہیں میں نے بات سنی، مجھے سمجھ آ گئی کہ انہوں نے السلام نہیں کہا، سام کہا ہے۔ سلام میں نے سلامتی ہو، سام میں نے موت ہو۔ میں نے دکھا، میں نے کہا وعلیکم السلام ولعن اللہ وغضب اللہ علیکم، اللہ کی لعنت ہو تم پر، اللہ کا غضب ہو تم پر، اور تم پر موت وارد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ یہی فرمایا تھا وعلیکم وعلیکم، تم پر ہو۔ نبی اسلام نے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات سنی نا کہ بڑی درستگی کے ساتھ، کرختگی کے ساتھ جواب دیا ہے، فرمایا عائشہ ٹھہر جاؤ رضی اللہ تعالی عنہا، رک جاؤ، ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ عز و جل نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر یا کسی بھی اور چیز پر اللہ عطا نہیں فرماتا ہے۔ نرمی پر، تحمل، صبر، بردباری اور علم کے ساتھ پیش آنے سے وہ کچھ ملتا ہے جو اور کسی چیز پر نہیں ملتا ہے۔ یہ اخلاق کی وہ کیفیت جس پر عطاؤں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ نہیں فرمایا کہ اس نے سختی سے بات کی ہے تو چلو بیوی نے جواب ہی دیا نا، ہلا شیری نہیں دی، بلکہ فوراً سمجھایا کہ اللہ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اللہ بہترین اخلاقی اوصاف کو پسند کرتا ہے، اس پر عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس لیے نرمی اختیار کرو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ کہا سنا ہے، سمجھا بھی ہے، یہ نہیں کہ سنا ہے اور سمجھا نہیں، جو کہا سنا بھی، اس کو سمجھا بھی، اور جواب میں اتنا ہی کہا وعلیکم، تم پر ہو موت، اور ان کی بد دعا ہمارے حق میں نہیں لیکن میری بات ان کے حق میں اللہ عز و جل نے قبول کر لی۔ اس لیے سختی نہیں، نرمی، حلم، برداشت، ضبط اخلاق کی بہترین کیفیت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحرم الرفق، جو بندہ نرمی سے، بردباری سے، حلم سے محروم کر دیا گیا، اس کو نہیں ملی نرمی۔ مزاج کے اندر درستگی ہے، سخت گیری ہے، زبان سخت ہے، دل کی سنگینی ہے، کہا نرمی سے محروم کر دیا گیا۔ یحرم الخیر کلہ، یہ بندہ ہر قسم کی خیر و بلائی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ نرمی اخلاق کا وہ وصف ہے کہ جو بے شمار خیر کو جمع کیے ہوئے، بہت سی بھلائیوں کو اکٹھا کیے ہوئے، اور اگر یہ نہ ہو، نرمی نہ ہو، سختی ہو، درستگی ہو، سخت گیری ہو، مزاجن جو ہے وہ انسان کرخت مزاج کا مالک ہو، فرمایا یہ بڑے ساری خیر سے محروم کر دیا گیا ہے، محروم ہو گیا یہ۔ اس لیے نرمی، بردباری، حلم، یہ اخلاق کی وہ کیفیت ہے جو انسان کو اللہ عز و جل کی جانب سے بہت سی بھلائیوں کو حاصل کر لینے والا بنا دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی ان بندوں کے لیے، نبی اسلام میں، اے اللہ جو کوئی میری امت کے کسی بھی معاملہ میں ذمہ دار بنایا گیا، کسی بھی معاملہ میں ذمہ دار، ایک بندے پر ذمہ دار، چند بندوں پر ذمہ دار، کسی ادارے کا ذمہ دار، کسی شہر کا ذمہ دار، کسی علاقے کا مجسٹریٹ ہو، کسی تھانے کا ذمہ دار، کسی صوبے کا ذمہ دار، کسی ملک کا ذمہ دار، کسی بھی چیز کا ذمہ دار بنا دیا گیا، کہا اللہ اگر وہ میری امت پر سختی کرے تو ان پر سختی کرنا، ان پر سختی کو نازل کرنا، اور اگر وہ
میری امت کے لوگوں پر نرمی کرے تو اے مالک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتا ہوں تجھ سے تو اس پر اپنی رحمتوں کو اور نرمیوں کو نازل فرما دینا۔ جو اپنے زیر نگین افراد پر نرمی کرنے والا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں دعا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ عز و جل سے التجا کرتے ہیں، اللہ اس پر نرمی کو نازل فرما۔ یہ وہ دعاؤں کے سلسلے ہیں جو اصحاب رسول اپنی زندگی میں تو لیا ہی کرتے تھے، لیکن یہ وہ دعا ہے جو قیامت تک آنے والا آپ کا امتی آپ کے اس حکم پر عمل کرتا ہوا اپنے زیر دست افراد پر نرمی کرتا ہے۔ نبی الاسلام اللہ سے اس بندے کے لیے دعا کی ہے، یا اللہ تو اس پہ نرمی نازل فرمانا، تو اس کے معاملے میں نرمی کرنا۔ تو حلم، صبر، تحمل، بردباری، نرمی، یہ اخلاق بہترین اس کی کیفیت ہے۔ اور جب کوئی بے بس ہو کے سامنے آ جائے پھر اس وقت اس سے درگزر کر دینا، یہ اخلاق کی بہترین کیفیت ہے، اعلیٰ ترین اخلاق ہے۔ آج رمضان کی 17 تاریخ ہے، صدیوں پہلے رمضان کی 17 تاریخ تھی، ہجرت کا 8واں سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحن حرم میں پہنچے، آپ علیہ السلام کعبۃ اللہ کے اندر دروازے پہ چوکھٹ پہ دونوں طرف ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں، اور سامنے صحن حرم میں وہ جو دشمن جاں تھے، جو دشمن ایمان تھے، جو ساری زندگی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹایا جائے، تو کس طرح ہٹایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے گھر پہ جب تک آپ مکہ میں رہے، کوشش متعدد مرتبہ کی، لیکن اللہ عز و جل نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ مدینہ میں آئے، مکہ سے جا جا کے حملے کرتے رہے، جینا دو بھر کر رکھا تھا، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی مسلسل یلغار کرتے رہے۔ جب تک مکہ میں تھے تب تک یہاں پر مشکلات ڈالی، جب مدینہ میں ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کو سیٹ گئے تو وہاں پر جا کے مشکلات، جنگ جا کے مسلط کرتے رہے۔ آج وہ سارے کھڑے تھے، اللہ اکبر، آپ علیہ السلام بلندی پر کھڑے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر دروازے کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھ کر، اور وہ سامنے کھڑے سر نگوں ہیں، سر جھکے ہوئے، مجرم تھے اور اسلام کے دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک جانب سے نگاہ کو دوڑایا، تمام لوگوں کے چہروں کو دیکھا، اور اجنبی لوگ تو تھے نہیں، آپ خود مکہ کے باسی، ابھی 8 ہی برس ہوئے تھے مکہ سے مدینہ گئے ہوئے، ان میں سے ایک ایک کے چہرے کو جانتے تھے، ایک ایک کی روش کو جانتے تھے، ایک ایک کے ظلم و استبداد کی داستانیں ذہن میں محفوظ تھی، جو آپ علیہ السلام پر ڈھائے گئے اور آپ کے رفقا پہ ڈھائے گئے۔ مکہ کے چوراہوں میں جن کو گھسیٹا گیا آپ علیہ السلام کے رفقا میں سے، آپ علیہ السلام کو منظر بھولے تو نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو دیکھ رہے، لیکن وہاں پہ سوال کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اہل مکہ آج تم کیا خیال کرتے ہو، تمہاری کیا سوچ اور فکر ہے، آج مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ وہ بھی جانتے تھے کہ جتنا اخلاق کائنات کے رب نے آپ کو دیا ہے کائنات میں کسی کو نہیں دیا ہے، اسی کو ٹچ کیا انہوں نے، کریم ابن الکریم ابن الکریم، آپ اعلیٰ، آپ کے باپ اعلیٰ، آپ کے دادا اعلیٰ، آپ اعلیٰ ہی پائے ہیں۔ ہم نے تو دشمنی اور عداوت کی انتہا کر دی، لیکن اپنے آپ نے اخلاق اور عطاؤں کی انتہا کر دی۔ ہم نے مکہ میں بھی دیکھا، مدینہ میں بھی آپ کے خلاف کوشش کر کے دیکھی، لیکن آپ جیسا اعلیٰ ہم نے کسی کو نہیں پایا ہے، کریم ابن الکریم ابن الکریم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات سن کر اللہ اکبر یہ نہیں کہا کہ شاید میرے چہرے پر وہ ایسے تعریف کر رہے ہیں، نہیں، اخلاق کا تقاضا جو تھا، جو رب کی جانب سے اوصاف مل چکے تھے اور ملے ہوئے تھے، کامل ترین صورت میں اخلاقی اوصاف، اس کا تقاضا یہ تھا۔ فرمایا جاؤ، اذهبوا، جاؤ، آج تم تھے غلام،
جب مکہ فتح ہوا یہ سارے غلام تھے، لونڈیاں تھیں، قانون قاعدے کے مطابق یہ سب کو زنجیروں میں جکڑ کر، غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر جو چاہتے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیتے کہ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم سب کو آزاد کرتے ہیں، جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بھائیوں کو، میں آج وہی الفاظ تم کو کہتا ہوں، جاؤ چھوڑا۔ یہ ہے اخلاق، اوصاف، بہترین اخلاق کے نمونے۔ انسان جب کو بے بس ہو گیا ہے تو اس پر آپ غصہ اور اس کی کیفیت کے ساتھ چڑھائی نہیں۔ ہمارا تو غصہ ساری زندگی نہیں جاتا اور ہم ہوتے ہی بے بس ہیں، ہمارے پلے بھی کوئی چیز نہیں، غلبہ بھی کسی پہ حاصل نہیں، کمزور ماڑے بندے، دل سے غصہ جاتا کوئی نہیں، نفرت اور کینے اور بغض سے بھرے ہوئے زمانے بیت جاتے، برسا برس گزر جاتے، ہم اپنے دلوں کو صاف ہی نہیں کر پاتے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غالب بھی تھے، حاکم بھی تھے، اقتدار بھی تھا، اختیار بھی تھا، جو چاہتے فیصلہ فرماتے، ایک بندہ بھی روگردانی نہیں کر سکتا تھا وہاں پر۔ آپ الاسلام نے اخلاق کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ اس لیے ہمیں اپنے اخلاق، اپنی کیفیت، اس کو بہترین سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَمَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَقْوَامٌ، جنت میں بہت سے ایسے لوگ داخل ہوں گے، أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلَ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جن کے دل ایسے ہوں گے جس طرح پرندوں کے دل ہوتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر نرم دل، دنیا کے اندر ان کے دل حسد اور بغض سے پاک دل، دنیا کے اندر کینے سے ان کے دل پاک، ان کے دل محبت والے، پیار والے۔ پرندوں کو کسی سے کیا دعوت ہو سکتی ہے؟ پرندوں کے دل کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ پرندوں جیسے دلوں کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کر کے آنے والے۔ ایسے بڑے سارے لوگ اسی نرمی کی وجہ سے، اسی اخلاق کی وجہ سے، سینہ کسی کینے، بغض، عداوت، نفرت سے پاک ہونے کی وجہ سے ایسے ایمان والوں کو اللہ عز و جل جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اس لیے بھیا اخلاق کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ انسان کا رویہ، انسان کا بیہیویئر، صبر، تحمل، بردباری اور درگزر کرنا، اور اپنے دل کو کینے، بغض اور نفرت اور عداوتوں سے پاک رکھنا، یہ ایمان کے بعد بندے کے میزان میں سب سے اعلیٰ اور وزنی چیزیں یہ ہیں، یہ سب سے وزن والی چیزیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور مالک الملک ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، ایمان کے جس کے اوپر اخلاق کی ایک خوبصورتی ہو، بہترین رویہ ہو، بہترین چہرے پر تبسم ہو، لوگوں کے لیے دلوں میں خیر خواہی کے جذبات ہوں، لوگوں کے لیے دلوں میں محبت اور پیار کے جذبات ہوں۔ اللہ عز و جل ایسے بہترین اخلاقی اوصاف جو اللہ کو پسند ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ترغیب دی ہے، مالک اسے ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ عز و جل بد اخلاقی اور درستگی اور ناروا رویے اس سے مالک ہم کو محفوظ فرما دے۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی کو میرا خاتمہ فرمائے۔ دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے۔ دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔